حدیث میں آتا ہے الدعاء هو العبادہ، ایک حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت ہے یا دعا عبادت کا مغز ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں کی جا سکتی، اور اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کر دعا کی جائے یا بغیر ہاتھ اٹھائے کی جائے، دل کی کیفیات کے ساتھ کی جائے، بہرحال دعا ہے۔ لیکن سنت طریقہ عام طور پر دعا کا یہی ہے کہ ہاتھ آسمان کی طرف بیں انداز اٹھائے جائیں کہ ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں، کوشش کی جائے جس قدر ممکن ہو سکے اس انداز میں ہاتھ اٹھائے جائیں، اور دعا کے دوران نگاہیں نیچی رکھی جائیں، یہی زیادہ مناسب ہے۔ پھر دعا میں جو الفاظ پڑھے جا رہے ہیں، مثلا عربی یعنی قرآنی آیات ہیں جو یا ادعیہ ماثورہ ہیں، اگر وہ پڑھی جا رہی ہیں تو چاہیے یہ کہ جو شخص دعا مانگ رہا ہے اس کے ذہن میں ان تمام دعاؤں کا جو ترجمہ اور اس کی جو تشریح ہے یا کم از کم ان کا مفہوم اس کے پیش نظر ہو۔ اسی صورت میں دعائیں زیادہ مؤثر ہوتی ہیں کہ جب ہم ذہن میں اور دل میں وہ چیزیں بٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو یقیناً اس کے اثرات مختلف ہوتے ہیں۔ تو یہ دعا عبادت ہے اور اس کو پورے اہتمام کے ساتھ مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ بسا اوقات نماز مکمل کر لیتے ہیں اور آخر میں دعا اس انداز میں مانگتے ہیں کہ بس جان ہی چھڑانی ہے، تو دعا مستقل عبادت ہے اور اس کے لیے باقاعدہ وہی پروٹوکولز ہیں جو عام دیگر عبادات کے لیے ہیں۔ تو حضور قلب کے ساتھ مکمل توجہ کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ اسی طرح کسی کے ہاں تعزیت کرنے جائیں تو اس وقت بھی دعا جو مانگی جائے، پہلے باقاعدہ فاتحہ، سورہ اخلاص یا ما تیسر من القرآن جو میسر آئے وہ پڑھ کر پھر اللہ کی بارگاہ میں باقاعدہ پوری توجہ کے ساتھ دعا کی جائے۔ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔